السلام علیکم، میں ہوں چاچا موسم۔ موسم کی معلومات تو آپ تک پہنچ رہی ہیں ہر طریقے سے، کوئی ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور آگ پھیلا رہا ہے اس وقت ہر طرف۔ تو آج جو ہماری یہ رپورٹ ہے یہ اس چیز کو میٹر کرے گی کہ جو موسم کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ میرے اس چینل کے مہمان ہیں آج پی ایچ ڈی ڈاکٹر جاوید خان۔ آج ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ جو موسم کے اندر شدت آئی ہے، پاکستان کے اوپر جو موسمیاتی تبدیلی کا اثر پڑا ہے اور جو اس کے اوپر زراعت کے اوپر اثر پڑا ہے، وہ بڑے خطرناک جو ہے وہ نتائج آ رہے ہیں۔ تو تفصیلی بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے جو بات کی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور ان کی جو شدت ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے کسان اور ہمارے پوری سسٹم پہ بہت برا اثر ہوا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو ہماری موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کی مین کازز جو ہے نا ہمارے گرین ہاؤس گیسز ہے، جس میں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، اور جب انسان یعنی پاور جنریٹ کرتا ہے اور دوسرے میتین اور اس طرح کے زہریلی گیسوں کا جو اخراج ہے، تو یہ ہماری اوزون جو اپر ایٹماسفیئر ہے اس کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو بارشیں ہیں وہ بہت کم ہی برستی ہے یا ہماری خشکسالی ہو جاتی ہے، اور کہیں کہیں پہ بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے جو ہمالیہ کے گلیشیئر ہیں وہ پگھل جاتے ہیں، جس سے سیلاب آتے ہیں۔ تو یہ سارے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، اور پاکستان پھر ان 10 ممالک میں آتا ہے جہاں پہ ان کی شدت سب سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ اور ان کی روک تھام کے لیے یا ان کی جو اثرات ہیں نا، چونکہ یہ اب آگے مزید بڑھتے جائیں گے، لیکن ان کے لیے جو ہے نا جدید قسم کی ٹیکنالوجی، جس میں ہم سینسر ٹیکنالوجی پہ جاتے ہیں تاکہ آپ کو پہلے سے ہی ایک موسم کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یعنی آگے موسم کیسے ہوگا، تو یہ سارے اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو بات ہے کہ ہماری جو موسم بدلا، موسم کے اندر شدت آئی ہے، بارشوں کی کمی ضرور ہے، تھوڑا سا زراعت کے اوپر اثر پڑا ہے، لیکن دوسری طرف یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ مری، دریات، حمزہ، ناران کا غان کی سیر و تفریح کے لیے، ٹھنڈ انجوائے کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن یہ جو ٹھنڈ ہے یہ ڈیوائڈ ہو گئی ہے پنجاب کے اندر اور لوگوں کے گھروں تک، عام گھروں تک پہنچی ہے، اور بڑے لوگ جو ہے اس ٹھنڈ سے تنگ ہے۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ 20-22 دن سے جو ہے وہ سورج انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موسم کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور ابھی کچھ بہتر آب و ہوا اور پھر کچھ دھند پیچھے ہٹی ہے۔ تو دوسری آپ سے یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ برہنی علاقے جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے، ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں کہ وہ کرے تو کرے کیا؟ جو بارشوں کا جو ٹائم ٹیبل چینج ہوا ہے اور اس کے اوپر اب برہنی علاقوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً یہ بہت عام سوال آپ نے پوچھا کہ برہنی علاقے اس کی شدت سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اب ان کے لیے وہ جدید زراعت یعنی جو ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے، جو ہماری کلائمیٹ چینج کے ساتھ یعنی اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے جو کسان بھائی ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ مختلف قسم کے بیج ڈیولپ کر رہے ہیں نا، تاکہ اس کو کم سے کم پانی کی ضرورت پڑے، اور اس کے علاوہ اور کئی ساری ٹیکنالوجی ہے جو یعنی آپ کی لیولنگ ٹیکنالوجی ہے یا ہماری ایریل سپرے وغیرہ ٹیکنالوجی، تو جدت ہمارے یعنی آپ نے اس سسٹم میں لانا پڑے گا اس تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے۔ اور یقیناً جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری جو بارش ہے وہ بہت کم یعنی اب برستی ہے، اور ہمارا جو سسٹم تھا، ہمارے جو مونسون کی بارش ہوتی تھی ناردرن ایریا میں، شمالی علاقہ جات میں، وہ شفٹ ہو گئے، جس شفٹنگ کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا اب ڈرائی اسپیل چل رہا ہے پاکستان میں، اور ان کے واقعی جو ہمارے زراعت ہے اس پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن نا امیدی گناہ ہے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے زراعت والے، ہمارے محکمے والے، ہمارے جو یعنی مختلف ادارے ہیں اس میں مزید تحقیق کر رہے ہیں، تو ہوپ فار دا بیسٹ کہ انشاءاللہ ایسی ویرائٹی، ایسی بیج جو کہ کم پانی میں اور ٹائمنگ کے بھی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ہمیں آنے والے وقت میں، کہ ہم اپنی بیج کی جو سوئنگ ٹائم ہے یا جو ہارویسٹنگ ٹائم ہے اس کو بھی ہم موڈیفائی کریں اور کم وقت میں وہ پک جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دینے کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ کی رائے بہت اچھی ہے۔ انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ یہ ویڈیو سنیں گے تو کچھ نہ کچھ آگاہی یا کچھ نہ کچھ پلے ان کے ضرور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مشکل ہے وہاں دوسری سائڈ پہ آسانی بھی ہے جی۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے ہر قدم ہر سانس کے ساتھ رہنمائی اور آپ کے لیے آسانی رکھی جی. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو, اور اللہ کی رحمت سے آپ کو پتہ ہے کہ کافر ہی مایوس ہوتا ہے, اور کچھ نا امیدی ضرور ہے, ناکام نہیں ہوئی ہے, لمبی ہے غم کی شام لیکن شام ہی تو ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.